ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ میرے پیر و مرشد کی تربت پاک کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہم دہلی میں پیر و مرشد کے آستانہ عالیہ پہ حاضر ہوئے تھے۔ کل 25ویں شب تھی۔ 25ویں شب میں ہم نے قرآن پاک کو مکمل کیا اور ایک دم خیال آیا، جبکہ ایسا نہیں کہ میں پہلی دفعہ حاضری دے رہا ہوں، میرا یہ دستور تھا، یہ عمل تھا۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب میرا قرآن پاک مکمل ہوتا تھا تو اس وقت بھی ہم پیر و مرشد سے دعا کے لیے اور شاباشی لینے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے حیات ظاہری میں۔ تو پیر و مرشد ہمیں انعام و اکرام سے اور نوازا کرتے تھے اور پیار کیا کرتے تھے، دعا دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے دل میں ایک دم یہ محبت ہے پیر و مرشد سے۔ یہ خیال آیا کہ پیر و مرشد جب حیات تھے، جب تو ہم جاتے تھے، لیکن اب پیر و مرشد نے جو وصال کیا ہے، وصال کے بعد بھی تو جانا چاہیے۔ تو وصال کے بعد بھی ہم برابر پیر و مرشد کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوتے آ رہے ہیں۔ جب ہم دور کرتے ہیں رمضان شریف سے پہلے تو اس وقت بھی ان دوروں کو پیر و مرشد کی بارگاہ میں اور اپنے تمام مرحومین کے لیے بخشتے ہیں یہاں آ کر کے۔ اور جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، سب سے پہلے جیسے آپ کی حیات طیبہ میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، آج آپ کی تربت پر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا دستور چلا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ عمل جب تک میری زندگی ہے اس طرح جاری رہے، ساری رہے۔ کل ہم نے یہ سوچا تھا، ایک دم ذہن میں خیال آیا تھا کہ 25ویں شب کو تو میرے پیر و مرشد بھی قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، تو آج اسی مسجد میں اسی مصلی پہ قرآن پاک کا مکمل ہونا ہے، تو ہم اس محفل میں بھی حاضری دے لیں گے اور اپنا جو قرآن پاک ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیں گے، بخش دیں گے۔ تو ہم عشاء کی نماز تراویح پڑھا کر کے ایک محفل میں حاضری دے کر کے رات کے 11 بجے ہم وہاں سے چلے، گاؤں منڈھیتا میوات سے 11 بجے چلے تو 1:30 بجے ہم درگاہ پہ حاضر ہوئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ گیٹ بند ہے، مین گیٹ ہے جو، تو پھر ہم باڑہ ہندراؤ چلے گئے۔ تو ہم نے حقیقت جو سوچا تھا وہ محفل شروع ہوئی ملی تھی، اس میں خطاب کر رہے تھے مفتی تسلیم رضا، اور پیر و مرشد کی ان یادوں کو یاد دلا رہے تھے کہ جب پیر و مرشد قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، جو آپ لباس پہنتے تھے، جو آپ لباس زیب و تن کرتے تھے، ایسا سمجھو جیسا کوئی سلطان آ رہا ہو، ایسا سمجھو جیسے کوئی بادشاہ آ رہا ہو، ایسے لباس پہنا کرتے تھے۔ اور مسجد شیخان کھچا کھچ بھر جاتی تھی، لوگ بھیج جاتے تھے، اس طرح بھیڑ رہتی تھی جب آپ قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ لیکن نماز تراویح کے بعد سے یہ بزم، یہ انجمن سحری تک، وقت سحری تک چلتی تھی اور لوگ زیارت کرتے تھے، نعت شریف پڑھتے تھے، وہ سما تھا۔ اور میں 10-15 سال سے غالباً، اور پہلے کی بات یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ لمحے بہت بار دیکھے ہیں۔ تو وہ کشش ہمیں کھینچ کے لائی تھی کہ وہ یاد تازہ ہو، ان یادوں کو یاد کرنے کے لیے، ان یادوں کو ذہن میں دوبارہ بٹھانے کے لیے ہم آئے۔ رات میں تو حاضری نہ ہو سکی، نماز فجر کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ ہم نے سرکار کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کیا، دعا پیش کی، سلام پیش کیا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے تمام مقتدیوں کا بھی سلام پیش کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ پیر و مرشد کا کرم بالائے کرم یہ رہا کہ جس پریشانی کے لیے ہم مبتلا تھے، جھوج رہے تھے کہ ہمیں
اللہ آپ کی دعا سے آپ کرم کر دیجئے، آپ دعا فرما دیجئے، کوئی ہمیں بھی کوئی بیٹا مل جائے۔ ابھی تک ہمارے کوئی بیٹا نہیں تھا، اولاد بھی بہت لیٹ جا کے ہوئی ہے۔ پیر و مرشد کی عطا سے اللہ نے ہمیں ایک لڑکے سے بھی نواز دیا، تو یہ ہم پہ بنتا ہے نا خوشی کے طور پہ، یہ ہم پہ اور زیادہ بنتا ہے۔ رمضان شریف سے 8-9 دن پہلے کی بات ہے، تو ہم قرآن پاک کی تیاری میں تھے، لیکن پیر و مرشد نے ہمیں بلا لیا، تو ہم اس بچے کی بھی طرف سے، قرآن پاک کی بھی طرف سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور گھر والوں کی طرف سے بھی سلام پیش کرتے ہیں، اپنے تمام احباب کی طرف سے بھی۔ میاں جی فجرو ہے ایک، وہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ حضور دعا کریں وہ بھی صاحب اولاد ہو جائے۔ اور میں اپنے تمام ان پیر بھائیوں سے، حافظوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے حافظہ میں، قرآن پاک میں کوئی ذہنی دقت ہو، یادداشتی میں کمزوری ہو، تو آپ رمضان سے پہلے، میں پیر و مرشد کے سامنے عرض کر رہا ہوں، غلط نہیں بتا رہا، رمضان سے پہلے برابر محنت کرتے رہیں۔ جب آپ کے دور مکمل ہو جائیں تو پہلے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان قرآنوں کو پیش کریں ثواب۔ اور پھر آپ خود فرماتے تھے کہ جن کا حافظہ کمزور ہو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ محدثوں کا جو خاندان ہے، یہ اربن ہاسپٹل کے پیچھے یہ مہندیان قبرستان، وہاں جا کر کے جو دور نکالے گا وہ آدمی کبھی قرآن بھولے گا ہی نہیں۔ تو پیر و مرشد نے اپنی حیات میں ہمیں یہ بتایا تھا، تو ہم وہاں دور نکالنے کے لیے جاتے تھے، تو حیات تھے پیر و مرشد جب وہاں ہم دور نکالتے تھے، پارہ 2 پارہ پڑھتے تھے، ایسی بات نہیں، پورے 30 دن نہیں رہتے تھے، کچھ وقت لگاتے تھے، لیکن اب پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہم یہیں حاضری ہوتے ہیں، وہاں حاضری نہیں ہو پاتی۔ تو میں سب سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حافظہ اگر کمزور بھی ہو تو محنت کریں دور میں، اور قرآن پاک سنانے سے پہلے دربار میں حاضری دیں اور وہاں بھی حاضری دیں، اور جب قرآن پاک آپ مکمل کر دیں تو پھر آپ پیر و مرشد کے پاس آئیں اور شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک میں جان آ جائے گی، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، تیز ہو جائے گا۔ بس میرا آپ سے یہی کہنا ہے، اور یہ ہمارا جو یہ عمل ہے، اللہ نے یہ ہماری حاضری کرائی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قرآن پاک کا نذرانہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں سال ہا سال لے کر کے آتے ہیں، جب تک ہماری عمر ہے اسی طرح ہم آتے رہیں اور پیر و مرشد کا فیض پاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔